बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग इंशाल्लाह ताला खैर व आफियत से होंगे। I'm super excited with the series that I'm inshallah ta'ala we're starting, और इसका मकसद सिर्फ ये है कि जब एक कोच और एक थेरेपिस्ट आपस में मिलते हैं तो वो क्या बातें करते हैं। और आज मेरे साथ हैं एक wonderful therapist माशाल्लाह, मिस सारा अहमद नीना। She's a consultant clinical psychologist, relationship counselor. Her energy is superb. I met her through Instagram. शुक्र है अल्लाह का कि she responded back and she was like जी ठीक है, मिलते हैं, बात करते हैं, and instant connection. एक चीज़ जो मैंने सारा से उस वक्त भी अपनी conversation में कही थी, सारा से कही थी, सारा, I love working with the youth. Sorry, it's youth for me, alhamdulillah. And I love their energy, and I love कि जब आप अपने ही सर्कल में एज अ लीडर, एज अ मेंटर काम कर रहे हो तो और कम्युनिटी सर्विस दे रहे हो तो इट्स ह्यूज, राइट? तो आज हम आपसे बातें करेंगे, गपशप लगाएंगे, कोच और थेरेपिस्ट होता क्या है। सारा इन herself, she is very good at speaking, mashallah tabarakallah. If you've not visited her YouTube channel, please do subscribe to her YouTube channel, Sara Ahmed Neena, and both her Instagram channels, which is Sara Ahmed Neena and The Psychologist Talk. वैसे वो रील्स रन करेंगे, नीचे आपका वो स्क्रिप्ट रन करेगा, so you can definitely go ahead and subscribe. इंशाल्लाह। कैसे हो सारा? मैं ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इट्स एन ऑनर फॉर मी। उससे भी जल्दी रिप्लाई हो सकता तो मैं करती। मैम इरम का मैसेज आया एंड इट वाज ऑनेस्टली एन ऑनर। जब हम एक लाइफ कोच को का नाम ही कोट करते हैं तो सबसे पहले मैम इरम ही नाम में आता है। सो इट वाज ऑनेस्टली अ प्लेजर फॉर मी टू मीट यू and to build such a great connection with you. Alhamdulillah Sara, thank you for doing this. मेरा मकसद ये नहीं कि हम ना सिर्फ सवाल जवाब करें, because that everybody is doing that. अगर कोई कहेगा ना ये पॉडकास्ट है, ये कॉन्वर्जेशनल सीरीज है, आपसे भी हम दोनों की यही अंडरस्टैंडिंग थी कि हम दोनों गप लगाएंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट जहाँ पे हम, चूँकि हम एक ही तरह की सोसाइटी और कम्युनिटी को डील कर रहे हैं, एज अ कोच भी और एज अ थेरेपिस्ट भी, तो चलो सबसे पहले तो ये पूछ लेते हैं कि यार थेरेपिस्ट क्या होता है और कोच क्या होता है? आप मुझे बताओ कि थेरेपिस्ट क्या होता है? थेरेपिस्ट वो बिल्कुल बहुत अच्छा इंसान होता। थेरेपिस्ट जज तो बिल्कुल भी नहीं करता। पहला मैसेज आता है अपॉइंटमेंट बुकिंग से पहले भी, आप जज तो नहीं करेंगे। नहीं, हम जज नहीं करते। एक एम्पैथी का जो एम्पैथेटिक रिलेशनशिप है ना, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हम उसको समझ रहे होते हैं कि वो कहाँ पे है। कई दफ़ा बहुत सवाल पूछने पे भी लोग कहते हैं आप इस वाली बात पे जज तो नहीं करेंगे, हम सच बोल दें तो नहीं, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट जज नहीं करते और मैजिकली आपके जहन से सोचें भी नहीं निकालते। बस लोगों को ये होता है हमारे जहन से ये सोच निकाल दें। वी टेल देम कि रूट कॉज कहाँ से स्टार्ट हुआ, व्हाट इज़ बेसिकली एटियोलॉजी ऑफ द कंसर्न्स यू आर फेसिंग, फिर ये कि आपके सिम्टम्स क्या हैं, और ये हम ज़रूर कहते हैं डायग्नोसिस लेके ना आए। हम सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करके बताते हैं इनको डील कैसे करना है। ऑब्वियसली लाइफ वैसी ही रहेगी, अल्लाह करे कि सबकी लाइफ पुरसुकून हो जाए। आमीन यार। जो थॉट्स है ना, हाउ वी थिंक अबाउट लाइफ, हाउ वी परसीव आवर प्रॉब्लम्स, हाउ वी हैव दैट कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स, हम उसमें उनको हेल्प आउट करते हैं थ्रू डिफरेंट थेरेपीज, CBT, TBT। एंड इट्स नॉट लाइक कि वो मूवीज़ में देखते हैं ना लोगों का वो होता है, वो जो शाहरुख खान थेरेपिस्ट बना हुआ था, आप बिल्कुल वैसे थेरेपी कर दें, ऐसा नहीं होता ना। I wouldn't mind a therapist like that, but it's okay. मेरे पास जो आते हैं ना दी साइकोलॉजिस्ट टॉक पे भी जो मुझे सबसे ज़्यादा मैसेजेस आते हैं, रिटन टेक्निक्स देती है ना आप CBT में, कहती हैं बिल्कुल, और मेरा बड़ा ज़्यादा फोकस होता है कि रिटन टेक्निक्स ज़रूर सबमिट करवाएं नेक्स्ट सेशन से पहले। तो जो ऑनलाइन सेशंस मेरे साथ देते हैं वो तो पहले रिटन टेक्निक्स ईमेल कर रहे होते हैं और फिर उनका नेक्स्ट सेशन होता है। सही है। तो रिटन टेक्निक्स में बहुत ज़्यादा फोकस होता है, एंड देन अगेन थेरेपी। और मुझे कहते हैं ना ओरली बस मोटिवेट कर दें और गाइड कर दें और सिर्फ हमसे सुन लें कि थार्सिस करना है, ये नहीं होता। वो जस्टिस नहीं है, ये वो जस्टिस नहीं है कि हम सिर्फ बैठ के सुने 1 आवर, नहीं। तो ये बस थेरेपिस्ट ये होता है बेचारा। अल्हम्दुलिल्लाह, बट कभी बेचारा फील होता है। नहीं, it's a lot of hard work. हाँ, जब हम लाइफ कोच का भी नाम ही लेते हैं तो पहला वर्ड हमारे माइंड में आता है मैम इरम। थैंक यू। तो उसके अलावा फिर कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत मेरे नहीं हेल्प पड़ती है कि she did intermediate from here or masters from here or life coaching certification from here and there. So what matters is ke what your name is, the way you have established yourself over the years. So सबसे पहले तो अपनी थोड़ी सी जर्नी के बारे में बताएं, क्योंकि बहुत से लोग, एक तो हर एक्सेंट इज वे टू गुड माशाल्लाह, इट टेल्स यू कि एक पढ़ा लिखा इंसान बोल रहा है। और कोई भी बात होती है ना, वो मतलब मेरा नहीं यार, आपके मुंह से गुस्से वाली बात भी गुस्से वाली लग रही होगी क्योंकि लहजा धीमा है और एक्सेंट इतना फ्लुएंट है। तो एक एक्सेंट पे थोड़ी सी रोशनी डालें। और दूसरा
लाइफ कोच क्या करता लाइफ कोच जो होता है ना, जैसे वो शेफ होता है ना, आप मेन शेफ हो, आपके नीचे एक सू शेफ है, मैं आपका सू शेफ हूँ. है? हमें कभी कभी लाइफ कोच की जरूरत नहीं पड़ती क्या? पड़ती है. हम लोगों को एक दूसरे की बहुत ज़रूरत ज़रूरत पड़े. हम लोगों को इसलिए एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हम लोग जब इतनी एनर्जीज और इतना सब कुछ जब सुन रहे होते हैं, वी नीड टू डीकम्प्रेस. ह्यूमंस हैं, राइट? तो सबसे पहले तुम्हारी एक्सेंट वाली बात, तो अल्हम्दुलिल्लाह बोर्न ब्रॉट अप इन यूएई. उर्दू, मेरी जो उर्दू की किंडरगार्टन की टीचर थी ना सारा, मुझे वो आज भी याद है. मुझे हमें उर्दू सिखाती थी ना, तो अल्लाह कितनी मेहनत करके सिखाती थी. अब मुझे समझ में आता है. ऑल्दो आई स्पीक वेरी फास्ट, that's just my temperament, my style. लेकिन उन्होंने उनसे बात करना सीखा. फिर हम वी वर इन द 80s के बच्चे हैं, तो न्यूज़ सुनना या न्यूज़ कास्टर्स को देखना, फिर उनका स्टाइल कॉपी करना. वैसे भी मैंने कई दफ़ा कई जगहों पे कहा कि मुझे ना मिरर के सामने अपने आप को बोलना अच्छा लगता था बचपन से ही. So I did a lot of self practice. I don't know if that helps or not, but I read a lot. मेरी टीचर्स स्कूल में बहुत अच्छे थे. वो बहुत एम्फसाइज करते थे रीडिंग पे. स्टोरी बुक्स रीड करवाते थे अलाउड, और फिर एक्सप्रेशंस के साथ सिखाते थे कि रीडिंग कैसे करनी चाहिए, बात कैसे करनी चाहिए. सो it depends on your teachers, your parents, your mentors that you get, and I was very blessed to have those people. और शायद आपकी पर्सनालिटी में एक नैक होना चाहिए उस चीज़ को पिक करने का. हर कोई नहीं कर सकता. फॉर एग्जाम्पल हमारे स्कूल में आर्ट्स भी बहुत सिखाते थे और बहुत पेंटिंग सिखाते थे. मुझसे आज तक एक एप्पल नहीं ड्रॉ होता. एंड मैं दो चीज़ें कहती होती हूँ. मैं कहती हूँ काश मुझे अच्छी ड्राइंग और पेंटिंग आ जाए कभी, और काश मुझे अच्छा गाना आ जाए, गाना. बिकॉज आई वॉज वेरी लाइक जिसको कहते हैं ना infatuated with this idea, because it was a Christian Catholic school, so I was very infatuated with them singing in chorus and singing and all of that. I was like, उफ काश मैं भी इतना अच्छा गा सकूँ. लेकिन अल्लाह ने जो दी है इस्तिताअत बोलने की, अल्हम्दुलिल्लाह for that. तो ये वहाँ से है. It's because I got good mentors and teachers, अल्हम्दुलिल्लाह. कोचिंग क्या है? कोचिंग जो है, जैसे कि मैंने कहा, थेरेपी का छोटा भाई है. थेरेपी का छोटा भाई है या छोटी बहन है कह लो. और मुझे कोचिंग क्यों इम्पॉर्टेंट लगी? आई वॉज बेसिकली वॉलंटियरिंग टू डू वर्कशॉप्स फॉर टीन्स हमारी लोकल मस्जिद में, होते डेलावेयर USA में. ठीक है. और वहाँ पे टीन्स थे फ्रॉम द एजेस ऑफ 13 to 18. और बिकॉज आई वॉज एन इमिग्रेंट, born brought up in UAE, a Pakistani culturally, a Muslim who is trying to find her identity in USA, learning deen in USA, right? तो जब मैं उन टीन से उस वक्त मिली, ये आज से 10 साल पहले की बात है, माशाल्लाह उनमें से majority of them are married, they have kids now, or they are doing their careers. हुआ ये सारा कि मुझे समझ आया कि बच्चे चाहते हैं कि कोई उनको समझे, कोई उनको सुने. इतने बड़े इश्यूज नहीं थे, सिर्फ डायरेक्शंस चाहिए थी, राइट? एंड फिर मैंने कहा चलो ठीक है, एज एन इमिग्रेंट आई विल क्रिएट अ निश ऑन यूट्यूब के आई एम एन इमिग्रेंट एंड आई एम रेजिंग अमेरिकन मुस्लिम चिल्ड्रन. मेरे अपने भी बच्चे हैं, तो आई विल हेल्प पेरेंट्स learn parenting techniques and all of that. But when the parents started to come to me, I figured out parents के अपने बहुत traumas हैं, बहुत issues हैं, और हम अपने fear based ideologies से अपने बच्चों को parent कर रहे होते हैं और हमें समझ नहीं आ रहा होता. तो कोच जो एज अ कोच मैं उनकी थेरेपी नहीं करती, आई जस्ट आस्क देम. सबसे पहले तो एक कोच का ऑब्जेक्टिव ये होता है, व्हाट इज़ योर ऑब्जेक्टिव. हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछते हैं, हम सॉल्यूशंस या एडवाइसेस देने से पहले, और ये ट्रेनिंग से आता है, ये वैसे नहीं आता. बिकॉज हम सब स्पेशली ख़वातीन को और मर्दों को हमें ये आदत है कि हम मुफ्त मशवरे बहुत ज़्यादा देते हैं. तो अगर कोई कहता है ना मैं कोच हूँ, तो इंस्टेंटली कोई सोचता है कि मुझे मशवरा देगा, मुझे एडवाइस देगा. तुमने एक्चुअली उस दिन बड़ी अच्छी रील भी बनाई हुई थी कि अगर मैं आपके पास आई हूँ तो क्या फिर मेरा मसला ख़त्म हो जाएगा, मैंने आपसे बात सोच मेरी ख़त्म हो जाएगी ना. तो लोग शुरू में मेरे पास आते थे, कहते थे आप मेरा मसला सॉल्व कर देंगे तो फिर सब ठीक हो जाएगा ना. एंड a coach helps with open-ended questions, a coach helps to explore more questions, a coach helps to ask you your why. और इस दौरान कोच को ये समझ आ जाती है कि इसको थेरेपी की ज़रूरत है या इसको सिर्फ कोचिंग की ज़रूरत है. मेरी खुद जर्नी जो थी, मैंने कहीं पे बताया भी हुआ है कि आई वेंट टू अ कोच, आई डिड नॉट गो टू अ थेरेपिस्ट, आई वेंट टू अ कोच. थेरेपिस्ट के पास भी जाती तो वो भी अच्छा था, लेकिन हालात वाक़यात ऐसे हुए कि मुझे एक कोच मिल गई. एंड she started asking me my why. मैं उस वक्त अपनी लाइफ में I was at a point where I just wanted to move forward from where I am. तो मेरा ना गोल था एक. उसने मुझसे क्लियरली पूछा तुम्हारे गोल्स क्या हैं, और अचीवेबल गोल्स थे. मैं अपना बैचलर्स कंप्लीट करना चाहती थी एजुकेशन में. मैं कुछ करना चाहती थी ताकि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकूं. 2 चीज़ें थी, ठीक.
تو اس نے نا مجھ سے یہ نہیں کہا کہ اچھا تو اپنے یہ ٹراماز ریزالو کرو, یہ ٹراماز ریزالو کرو. اس نے مجھ سے کہا گول ہے, کتنی سیریس ہو گول کے بارے میں, کیا کر سکتی ہو, کیا تمہارے ریسورسز ہیں, کون سے ریسورسز کو ٹیپ ان کر سکتی ہو. اینڈ آئی ڈیڈ دیٹ. ٹھک 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 6 months کی میں نے ان سے کوچنگ لی تھی. ارم بن صفیہ واز اسٹیبلشڈ, مائی بیچلر تھیسس واز فنشڈ, آئی پاس دیٹ ود A grade. ماشاء اللہ اینڈ الحمد للہ. ناٹ کہ میرے پرسنل ٹراماز یا میرے پرسنل وہ نہیں تھے, but I was not looking for deep dive into my being and all of that. I was just looking for goal persuasion, for somebody to be my anchor, for somebody to guide me through how to do it, for somebody to have accountability with. She was that person. She helped me. That is why I kept quiet. آپ نے میرے بڑے سوالوں کے جواب دے دیے ہیں کہ وہ جو آپ نے کہا کہ تھراپسٹ کیا کرتا ہے, جو میں نے تھوڑی سی آئی ٹرائی ٹو پٹ سم شیڈ سم لائٹ آن دیٹ. اس میں جو آپ نے کہا نا کہ لوگ, میں نہیں جانا چاہتی تھی ان ٹراماز کی طرف, تو میں بھی پوچھتی ہوں, ڈو یو وانٹ ٹراما فوکس تھراپی اور ناٹ؟ Do you want to disassociate yourself from those traumas or not? Do you want to unlink yourself from your traumas or not? بہت سے لوگ اب, since I am 90s, not kid, but I am a millennial, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ millennials بہت زیادہ آتے ہیں. 1980s سے لے کے 2000 تک والے لوگ مجھے بہت زیادہ ریچ آؤٹ کرتے ہیں. اب سب سے پہلے وہ کہیں گے ہم نا ایک بات نہ بتائیں نا آپ کو, اس کے علاوہ بتا دیں. اب obviously I have been taking session بیک ٹو بیک اتنے ہوتے ہیں. سب سے زیادہ کامن, کیونکہ یہ وہ بچے ہیں ملینیلس اور جین زی جو جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہے ہیں. اب تو تھوڑا سا لوگ اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ ہم اپنی فیملی کو لے کے سیپریٹ ہو جائیں. اس میں یہ ہے کہ موسٹ آف دیم ہیز دس ٹراما آف سیکشل اسالٹ, چائلڈہڈ اسالٹ, تو وہ نہیں بتانا چاہتے. ریپڈ بائی چاچو, ریپڈ بائی چاچو کا بیٹا, ریپڈ بائی پتا نہیں میڈ اینڈ واٹ اینڈ دے ڈونٹ. ہاں میں بس یہی بات ہے نا کہ ہم جب ان چیزوں کے بارے میں بول رہے ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں آپ لوگ اس طرح سے نہ بتائیں, ہے یہ نہ. بھائی if we are being aware about such cruel facts of the society, تو ہم اویئرنیس نہ دیں, ہم نہ بولیں. تو یہ والا اتنا زیادہ ٹراما ہوتا ہے. اب کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں تو پھر کئی دفعہ آئی ٹیل دیم کہ مطلب کئی دفعہ وہ بتانا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی زبان پہ لانا نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں. تو میں کہتی ہوں کہ کیا میں اس کے بارے میں بات کر لوں, کیا میں خود سے آئیڈینٹیفائی کر لوں. آئی ٹیک پرمیشن کہ میں اس کے بارے میں بات کر لوں. تو وہ کہتے ہیں ہاں آپ کر لیں, اب آپ سمجھ تو گئی ہوں گی, ٹھیک ہے. تو پھر آئی ٹیل دیم کہ ہم اس کو آگے جا کے ریزالو کریں. تبھی بھی میں نام نہیں لیتی. کیوں؟ کیونکہ وہ جو ایک ان کا فیئر ہے نا کہ ہمیں جج نہ کیا جائے. اس سیکشل اسالٹ میں بھی وہ سمجھتے ہیں کہ پیرنٹس کو کیوں نہیں وہ بتاتے کہ پیرنٹس کہیں گے تم ذمہ دار ہو. تھراپسٹ کو کیوں نہیں بتاتے آپ ہمیں گندا یا برا سمجھیں گے. تو یہ جج ہونے کا بڑا زیادہ ہے, تب بھی لوگ اس ٹراما سے نہیں نکلتے. تو میں کہتی ہوں آپ اس کو چھیڑنا چاہتے ہو بھی نہیں. پھر آئی میک اے پلان کہ ہم اس میں 4th سیشن پہ جائیں گے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. وہ جو آپ نے بات کی نا کہ میں اس چیز سے نہیں گزرنا چاہتی. پھر ٹراما ریٹن ٹیکنیک میں بھی آئی ٹیل دیم شوڈ آئی ٹارگیٹ دا ٹراماز, کہتے ہیں نہیں. پھر میں ان کو بتاتی ہوں چلیں آپ کوگنیٹیو ڈسٹورشنس پہ کام کر لیں, آپ تھاٹس پہ کام کر لیں, ابھی ٹراما کو ہم رہنے دیں. پھر جب ایک گول پہ, جیسے آپ بتا رہی ہیں, آپ گول پہ بتاتے ہیں کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ, اف یو آر ڈرفٹنگ اوے فرام دا گول, پھر وہاں پہ ضرورت پڑتی ہے کہ اچھا بھائی تھوڑا سا لائف کوچ کے ایک سیشن کے بعد آپ تھراپسٹ کے پاس آؤ اور آپ دیکھو کہ بھائی اب میرے ٹراماز کو ڈیل کر دو. پھر وہ کہہ رہے ہوتے ہیں بس اب میری بس ہو گئی ہے, اب آپ اس چیز کو ڈیل کر دو. پھر ہم کہتے ہیں چلے اب آپ کی اجازت ہے تو ہم اس چیز کو ڈیل کرتے ہیں. بیکاز کریٹنگ کمفرٹ زون فار آور کلائنٹ از موسٹ امپورٹنٹ, مونیومنٹل ہے. ادروائز تمہیں پتہ ہے سان, تمہیں بھی دیکھا ہوگا یار لوگ سچ نہیں بولتے. تم نے دیکھا, میں تمہیں بتاتی ہوں. دیر واز دس کلائنٹ آف مائن, ٹھیک ہے, گول اورینٹڈ کلائنٹ تھی. اس کا جو بھی اس کے گولس تھے, a year into our coaching she says, اور وہ ویٹ لاس اور ویٹ کی بات کیے جا رہی ہے, اور ہم ٹیکنیکس ڈھونڈ رہے ہیں اور کر رہے ہیں, کچھ سکسیسز بھی ہو رہی ہیں, کچھ فیلئرز بھی ہو رہے ہیں. A year into that she says, oh, because my deliveries were so bad or I had such bad recovery from it, اور میرے ڈاکٹر نے مجھے اسپیسیفکلی کہا تھا کہ مطلب ویٹ گین مت کرنا, اس وجہ سے میرا فیئر ہے. میں نے دماغ میں سوچا, اس کو بولا نہیں, غصہ تو مجھے بہت آیا. ایک سال پہلے مجھے یہ بتا دیتی تو مجھے خود بھی سمجھ آتا. بیکاز as a coach I also get perplexed, like it doesn't make sense, like what are you not telling me. اور مجھے اب پتہ چلا ہے, اور یہ اس لیے نہیں کہ لوگ جان بوجھ کے کرتے ہیں, میں خود اپنے آپ کو بھی دیکھا کہ جب آپ اتنے ہائپر فوکسڈ ہوتے ہو نا ایک پوائنٹ پہ, تو اس پوائنٹ کو بنانے کے لیے جو چھوٹے چھوٹے اور مزید جو پوائنٹرز ہوتے ہیں آپ ان کو بتانا بھول جاتے ہو. آپ بالکل بتانا آپ کے ذہن سے نکل جاتا ہے. اینڈ لائک فار ایگزامپل میں تم سے بات کر رہی ہوں, ٹھیک ہے, میں نے تم سے کوئی بات کی, تو تم نے کوئی بات پک کر لی ہے,
अब तुम मुझसे उस बारे में बात करने लगोगे, अब पता नहीं शायद मेरे जहन में थी कि मैं तुम्हें वो बात बताऊंगी, लेकिन मेरे जहन से बिल्कुल निकल गई क्योंकि मैं तुम्हारी तरफ डायरेक्शन में आ गई. क्योंकि एक चीज़ तो ये भी होती है ना कि हम बहुत एंग्जाइटी प्रोन होते हैं जब हम कोच और थेरेपिस्ट के पास गए होते हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी प्रोन होते हैं. सो it takes a lot of time and patience, and people take time to unfold. तुमने देखा होगा कि people do take time to unfold. तो जो तुम बात कर रही हो, मैं उसी बात. सेशंस का प्लान होता है एंड आई एम टेलिंग देम, अच्छा शुरू में पूछा हाउ वाज द पेरेंट्स, हाउ वाज योर रिलेशनशिप विद द पेरेंट्स, बहुत अच्छा बहुत अच्छा. अच्छा मुझे समझ नहीं आ रही है ये वाली फीलिंग है ना टेबल के नीचे वाली हमारे थेरेपिस्ट की कि अच्छा भाई नहीं ये नहीं समझ आ रहा है, इट इज नॉट मेकिंग सेंस एट ऑल. व्हाट पुट यू एट दिस स्टेज, आप इस स्टेज तक कैसे आए हो कि डिस्ट्रप्टिव मेंटल स्टेट है, तो कुछ तो होगा ना, मतलब हम जो तरले ही कर रहे होते हैं अच्छा बस कुछ और नहीं, तो वो जो ये वाली फीलिंग होती है ना टेबल के नीचे, तो फिर जब फोर्थ सेशन में होता है ना, फिर जो थ्रॉन इन द थ्रॉट होता है, वो जब हम उसको निगलते हैं फिर हम कहते हैं अच्छा, फिर प्रिपेयरिंग देम that now you have told us the real trauma. अब आपने 4 सेशंस और लेने हैं, वो जो एक उनको तैयार करना है ना इस चीज के लिए कि जो आपने 4 सेशंस लिए उसमें सच नहीं बोला, you did not open up. Now there is part 2 of the journey, season 2 आएगा. Exactly. तो season 2 के लिए प्रिपेयर करना बड़ा मुश्किल होता है. But then again हमारी जॉब है. Exactly. With coaching it happens like I just offer one time coaching session, and then in that coaching session I think you need more coaching sessions. या फिर ये भी होता है बाज़ वक़्त मुझे पता चलता है कि ये मेरे बस का नहीं है. They need proper therapy. Exactly. ठीक है. Then I send them towards therapists. Then I say okay fine. अगर अमेरिका में then I say please go through your insurance. Canada में go through your insurance, get therapy. Some people say नहीं हमें बहुत time लग जाएगा, आप ही हमें therapy दे दो. Then I tell them I don't have the tools. I can book read करके मैं tools के साथ करूँगी. Is that fair? Because that's not my training. That's not my training, but I can direct you. I can help you with the thought process. मैं ये कह सकती हूँ कि अच्छा फिर ये करके देख लो, इस पर्सन के पास जाके देख लो, ये समझ के देख लो, ये पढ़ के देख लो, क्या समझ में आता है. मैं रीडिंग के लिए बहुत मटेरियल देती हूँ जो लोग रीड कर सकते हैं. बाज़ वक़्त पता है मैं क्या करती हूँ, स्पेशली जर्नलिंग. मैं उनको एक सेशन ये देती हूँ, मेरे साथ बैठो और मेरे साथ जर्नल करो. क्योंकि अगर किसी को कह दो ना कि ये चीज़ें जर्नल करके लेकर आनी है, लिखवा लो कभी नहीं होगा. मैं तो इस तरह से क्लिनिकल सेशंस में तो मैं लिख रही होती हूँ. वो सीबीटी होमवर्क का नाम है. सीबीटी होमवर्क नहीं करके आते, मैं कहती हूँ चलें फिर आई एम अ रियली गुड टीचर, लेट्स डू इट टुगेदर. तो वो वाली बहुत ज़्यादा चीज़ है. और फिर होमवर्क में ये होता है दे सेंड मी कभी ईमेल में कभी व्हाट्सएप पे कि ये रिटन टेक्निक ये नहीं समझ आ रही, तो इफ आई एम इन बिटवीन समथिंग तो मैं बता रही होती हूँ अच्छा फर्स्ट कॉलम में आप ऐसे लिखें, ट्रॉमास को लिखें. सेकंड कॉलम में आप लिखेंगे ये ट्रॉमास आपकी लाइफ का पार्ट किस तरह से नहीं है, और फिर थर्ड में लिखें कि हाउ यू वांट टू टेक दोस ट्रॉमा आउट ऑफ योर लाइफ, कि आपको क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो रहे हैं. फिर उनको दोबारा से समझाना पड़ता है. यू नो इट्स अ होल जर्नी. और बस वो जो आपने बात की कि बाहर जैसे आप लोगों को कहती हैं अब्रॉड के आप इंश्योरेंस पे जाके ले लें, वहाँ के लोगों का एक वो वहाँ के बारे में शिकायत ये है कि वहाँ के थेरेपिस्ट यहाँ obviously everyone has a different approach. कोई free association use कर रहा है, कोई DBT, कोई CBT, they have different approaches. कि वो सुन रहे होते हैं बस. They are not telling us what to do. फिर मैं बताती हूँ we are also not telling you what to do. डिसीजन मेकर हम भी नहीं है. ठीक है. वो मैंने अपनी रील में बात भी की थी कि अब आपने सारे मेरी लाइफ के डिसीजंस लेने हैं, तो डिसीजन मेकिंग हमने भी नहीं करनी, हमने भी सिर्फ डायरेक्ट करना है. हाँ हम ज़्यादा एम्पैथेटिक होके आपसे पूछ लेंगे अच्छा ये हुआ था, अच्छा ये नहीं हुआ था. सारा मेरी बात कि ना तुम और मैं हमारे प्रोफेशन में हम ऐसे लोगों से डील कर रहे होते हैं जो ऑलरेडी एंक्शियस प्रोन होते हैं, ट्रिगर्ड होते हैं, एंग्जाइटी प्रोन होते हैं, एंड दे आर फाइंडिंग और दे आर ट्राइंग टू फाइंड एंकर्स. ठीक है. और दे आर ट्राइंग टू फाइंड समबडी हु विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देम. ये जो बात है ना कि आप मुझे फिक्स कर दो, एंड देन तुमने और मैंने हम दोनों ने ऐसे लोग देखे होंगे हु आर सो लाइक कंस्ट्रिक्टेड in their capacity to understand things. मैं उस वक्त क्योंकि हर बंदे जो मैं आज से 10 साल पहले थी वो आज मैं नहीं हूँ. ग्रोथ हुई है. ठीक है. लेकिन उस ग्रोथ के लिए मैंने और तुमने अपने आप को पुश किया है, हालात और वाक़यात और लर्निंग. ठीक. तो मैं समझती हूँ कि जब आप किसी कोच या थेरेपिस्ट के पास जाते हो तो प्लीज़ उससे ये ना कहो कि वो आपको फिक्स कर दे, बिकॉज व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज़ यू आर नॉट गोइंग टू पुश योरसेल्फ, एंड व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज़ ओ आपने मुझे कहा था तो फिर मैंने ये किया तो अब देखो मैं तो ट्रबल में हूँ. That scares me so much.
that scares me as well. I had this couple therapy session and I was telling کہ اچھا اگر آپ 3 گھنٹے بات کر رہے ہو اینڈ اٹ از میکنگ سو مچ ٹربل, the relationship is becoming abusive, تو آپ اس کو 1 hour کر دو. And he was being so impulsive and this and that. کئی دفعہ ایسے ہوتے ہیں میرے پاس جو کلینکل سیشنز ہوتے ہیں, کپل تھراپی سیشن, وہ تو کئی دفعہ ٹھاٹھا ہو رہی ہوتی ہے میرے سے. I can imagine. ٹھیک ہے, تو وہ کلینکل سیشنز میں تو ایک ایسے ہاتھ مارتا ہے اور دوسرا, تو پھر میں بتاتی ہوں یہی وجہ ہے, پہلے میں میل کا لیتی ہوں یا پہلے میں ایک پارٹنر کا لیتی ہوں, پھر دوسرے کا, اور پھر کپل تھراپی سیشن. Definitely, that's how I coach it as well. That's how it works. اچھا, میں نے ان کو بولا کہ آپ کی اگر 3 گھنٹے آپ بات کرتے ہو اور اتنا ابیوسو ریلیشن شپ ہو رہا ہے تو ایسا کرو 1 hour کر دو. اور پھر جو میں نے نیکسٹ 20 minutes تھراپی سیشن دی, ٹیکنیکس بتائیں, آئی واز شیور وہ نہیں سن رہے, اینڈ ایٹ اینڈ کے 10 minutes میں وہ جو آپ نے بات کی تھی نا وہ مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگی. پہلے دے وانٹ اس ٹو ٹیک دا ریسپانسبلٹی کہ ہم نے ہی ان کو سارا گائڈ کرنا ہے, ہم نے ریلیشن شپ ان کا بنا کے ان کو دینا ہے, مولڈ کر کے what are do's and don'ts. And the moment you are going to tell you کہ اچھا تھوڑی سی کمیونیکیشن کم کر کے تھوڑی سی اور سوشل اسکلس کو انکریز کریں, they are going to tell you we did not like this. We did not like, because again آپ ایگو سے فنکشن کر رہے ہو نا. سسارا, I am a married person as well. I've been married for mashallah 20+ years. تو کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ کی میرڈ لائف پرفیکٹ ہے تو میں کہتی ہوں نہیں. کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ اپنی میرڈ لائف پہ کام کر رہے ہو تو میں بولوں گی ہاں. کوئی مجھ سے پوچھے آپ کی آرگیومنٹس ہوتی ہیں اپنے آپ کی آرگیومنٹس ہوتی ہیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, تو میں کہتی ہوں آف کورس ہوتی ہیں, انسان ہوتی ہیں. آپ بھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ مطلب کہ انکمفرٹیبل ہو جاتی ہیں یا آپ دونوں کی کسی قسم کی, میں کہتی ہوں ہاں آف کورس. اینڈ عامر مجھے کہتے ہوتے ہیں, عامر کہتے ہیں لائک کیوں کہتی ہو تم اس طرح سے, لوگ کیا سوچیں گے, تمہارا امیج کیا. اینڈ آئی ایم لائک پیپل نیڈ ٹو نو دیٹ آئی ایم ویری ہیومن. جسٹ بیکاز مجھے ایک سبجیکٹ آتا ہے, فار ایگزامپل جسٹ بیکاز آپ کو مون کی ٹریجیکٹری آتی ہے کہ راکٹ اس پہ الٹیٹیوڈ پہ جائے گا تو وہ مون پہ لینڈ کرے گا, تو سارے لوگ مون پہ لینڈ کر جاتے ہیں. ہیونگ نالج, applying that knowledge and being human about that knowledge are 3 different things. Being honest about your life and you know what about your own storytelling, that is what matters. کیونکہ vulnerability, اور میں تم سے بھی یہ بات پوچھوں گی, مجھے اب یہ لگنے لگ گیا ہے کوچنگ میں اسپیشلی, اور تم مجھے بتانا اپنی تھراپی کے اس ایکسپیرینس سے, مجھے یہ لگنے لگا ہے پیپل آر ناٹ vulnerable, پیپل آر ناٹ اوپن ایک دوسرے کے ساتھ. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ 50 کروڑ لوگوں کے سامنے جا کے تو اپنی بیڈ روم لائف ڈسکس کرو, دیٹ از ناٹ واٹ آئی ایم پریچنگ. آئی ایم سیئنگ کہ جس کے ساتھ رب نے تمہارا رشتہ جوڑا ہے, دل کا, دماغ کا, آگے تم لوگوں نے ایک آل اولاد چلانی ہے, یار اس بندے پہ ٹرسٹ کرو, اس پہ ٹرسٹ کرو اور وہ تم پہ ٹرسٹ کرے. دیر از such a gap in trusting. اور اگین وہ اس وجہ سے آ رہا ہے کیونکہ پیچھے سے انہوں نے اپنے پیرنٹس کو جس طرح سے دیکھا ہے یا اپنے بہن بھائیوں کو یا اپنے ارد گرد والوں کو جس طرح سے دیکھا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ I learned this that, اور میں یہ پہلے بات نہیں مانتی تھی. In my younger years when I was not with mental health, I mean میں نے mental health certification لیا, I'm a mental health first aid volunteer responder as well, سب کچھ سیلف اسٹڈی کی ہے, لاٹ کوچنگ کی پڑھی ہے, لوگوں کو دیکھا ہے, لوگوں کے ساتھ بات چیت ہے. میری پروفیشن میں نے ایک یہ چیز سمجھی کہ یار اپنا بیگیج ریکگنائز کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے, اور ریکگنائز کرنے کے بعد اس کے بارے میں کچھ کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے. اور یہ جو بات ہے نا ریکگنائز کرنے والی, یہ بات میں تمہاری اس بات سے جوڑ رہی ہوں جہاں پہ وہ کہتے ہیں نہیں آپ کی یہ بات نہیں ہمیں اچھی لگی, یا نہیں آپ نے یہ جو کہا تو پھر یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے, نہیں یہ نہیں کرتے ایسا, نہیں یہ نہیں کرتی ایسا, رائٹ. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ پیپل ول لرن ان دیئر اون ٹائم اینڈ اسپیس, پہلی چیز. دوسری چیز سارا, میں لوگوں کو کہتی ہوں کہ یار اپنے کرنے کے کام کرو. دی ادر پرسن ہیز, اگر تو میں یہ نہیں کہتی کہ سارے لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں یا سارے لوگ بہت برے, آئی ریئلی ڈونٹ بلیو ان دس. اور یہ جو نارسسسٹ لوگوں نے کرنا شروع کیا تھا, مجھے تو اس سے شدید الجھن ہونے لگ گئی ہے, بیکاز سم ٹائمز پیپل آر ناٹ نارسسسٹک, دے جسٹ ڈونٹ نو. And they are just focusing, maybe they are focusing on self-love, maybe they have suffered throughout their life, اب وہ self-love پہ focus کر رہے ہیں. Sometimes people just don't know. ہم بس diagnose کرنا چاہتے ہیں. And diagnosis through internet. میں نے ایسی بندیاں یار میں نے دیکھی ہیں. My husband is a narcissist. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اپنے بارے میں بتاؤ. I was like I think you have certain things that are very matching with the narcissist. اچھا ایک اور بڑی اچھی سائنٹسٹ ہیں, ان کا نام نہیں ایک دم سے مجھے یاد آ رہا. Of course she's Caucasian, she's Western.
लाइफ कोच हो के आपको मेमोरी इश्यूज कैसे हो सकते हैं? क्योंकि मैं इंसान हूँ, क्योंकि मैं ह्यूमन हूँ भाई, मैं ह्यूमन हूँ, आई फॉरगेट. यही बात होती है ना. Exactly. कभी मैं कहती हूँ ना कि आई एम नॉट वेल दिस वीक, आई एम नॉट डूइंग क्लिनिक. आप कैसे अनवेल हो सकती है मेंटली? तो मैंने यहाँ पे आपको एक आपको कैसे नहीं याद आ रहा? नहीं याद आ रहा भाई, इंसान है. यही लोग समझ लें तो क्या ही अच्छा. We need to under, क्योंकि ना हमारे यहाँ people worship होती है. मेरी पहली वाली बात पे मैं कंप्लीट करती हूँ कि she said कि आज का जो टाइम्स एंड स्पेस है ना, आज की जो जनरेशन है, जो पेरेंट्स की जनरेशन है, इससे ज़्यादा नार्सिसिस्टिक जनरेशन ऑफ पेरेंट्स पहले कभी भी नहीं थी. एंड आई वाज लाइक शॉक्ड. आई वाज लाइक व्हाई इज शी सेइंग दैट? एंड शी इज लाइक क्योंकि एवरीबडी इज फोकस्ड ऑन देम. ठीक है. और गैब्रियल मैटे को भी अगर आप पढ़ो या सुनो, उन्होंने भी बुक लिखी है कि हमने अपने बच्चों की तरबियत उनके दोस्तों के हवाले कर दी है. राइट. लोग यहाँ पे रोक के कहते हैं भाई हमने उनको प्रोवाइड करना है. मेरी बात सुनो, बच्चे को नहीं पता वो किस क्लास में पैदा हो रहा है, वो किस घराने में पैदा. हाँ, जब वो स्कूल में जाएगा तो वो देखेगा अपने इर्द गिर्द को कि उनके लंच बॉक्सेस में क्या है, उनके स्नीकर्स कैसे हैं, उनके कपड़े कैसे हैं, वहाँ पे कंपैरिजन आना शुरू होता है. बट बिफोर दैट इफ़ यू फिल योर चाइल्ड with this idea of humility, of love, of connection, आप अपने बच्चे के साथ कनेक्शन बनाओ. उसकी जो हमारी तरबिया, हम जिस पे इतना फोकस करते हैं, आप तरबिया बनाओ उनकी. राइट. और साथ साथ लर्निंग अपनी भी रखो, उनकी भी रखो. तो मैं ये नहीं कहती कि इश्यूज़ नहीं आएंगे, गलत बात है कि इश्यूज़ नहीं आएंगे, लेकिन इश्यूज़ को बेहतर हैंडल करना आ जाएगा. You have to understand your own self better. And accept, ये जो मैं अपनी बुक में भी बात करती हूँ, self compassion with taqwa. तो मुझे बताओ कि जब तक इंसान अपने आप को पूरी तरह से होली सोली एक्सेप्ट ना करे, अपने ग्रेज को, अपने ब्लैक्स को, अपने वाइट्स को, अपने पिंक्स और जो भी आपके ह्यूज हैं, हाउ कैन यू वर्क विद एनी अदर ह्यूमन बीइंग? Any other human being, how? Because you're always constantly looking at them through the lens कि मैं चाहती हूँ कि ये ऐसा हो जाए. वो क्यों वैसा हो जाए? उसकी ज़रूरत क्या है वैसा होने की? और हम क्यों चाहते हैं कि लोग हमें समझें? हम क्यों चाहते हैं कि लोग हमें समझें? नहीं, लोग समझें in a context जहाँ पे हम भी उनको समझने की कैपेसिटी रखें. You right? should have that connection और वो रिलेशनशिप होना चाहिए. अब उसी हम ट्रॉमा की बात कर रहे थे, हम ये पेरेंट्स, ये हम एक्सेप्टेंस की, या अगर हम कंपैशन की बात करें, या एक्सेप्टिंग योर वाइट्स एंड ग्रेस, फिर मिलेनियल्स की ही बात करूँगी क्योंकि वो बेचारे वो पीटीवी के दौर में और जॉइंट फैमिलीज में रहे हैं. तो उनको क्या अपने पेरेंट्स से ये शिकायत नहीं है कि आप लोग अपने बहन भाइयों पे ज़्यादा फोकस थे, वो खुश हैं हमसे? हाँ, मैंने कितनी मीम्स हैं ऐसी, कितनी मीम है कि आप लोगों को उनको खुश रखना था. बहनें नहीं कहती कि आपके बच्चों को बुली किया जाता है, आपके बहन भाई आपके बच्चों को कुछ कह रहे हैं, आप सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहे. मिलेनियल्स की माएँ चुप रहीं कि अगर हम बोले, हमने अपने बहन भाइयों को रोका कि हमारे बच्चों को इस तरह से नेगेटिव कमेंटिंग ना करो, तुम्हारा बहन भाई छूट जाएगा. अगर आपका बहन भाई अपनी औलाद को प्रोटेक्ट करने से छूट जाएगा तो आप बेहतर है आप अपनी औलाद को प्रोटेक्ट करो. क्यों प्ले द रिलीजन कार्ड? ओह, सिवियर नहीं करने चाहिए रिलेशनशिप्स. अल्लाह ने एग्जैक्टली, अल्लाह ताला टोल्ड यू कि आप वहाँ पे स्पेस करो जहाँ पे आपके बच्चों के साथ कोई टॉक्सिक हो रहा है. देन अगेन, अगर उन मिलेनियल्स की माएँ अपने छोटे बहन भाइयों के बच्चों के साथ ज़रा थोड़ा सा भी क्लोज हो या उनको कुछ बताने की कोशिश करेंगे ना, वो ऐसे आगे आके खड़े हो जाएंगे. फिर मतलब वो बेचारे बैठे हुए मिलेनियल्स पीछे सड़ रहे हैं, सड़ रहे मर रहे कि हमारे मामा चाचा ताया हर कोई उठ के हमें तो कह देता था. अब वो कहाँ है? ज़रा बोल लो, आगे से कुछ अपने आप को डिफेंड कर लो तो ज़बान चलाते हो आप. ठीक है, अपने लिए कुछ प्रोफेशनली कर लो तो कहेंगे चलाक है, तेज है. भैया आपको नहीं पता कोई तेज चलाक किस सफर पे चल के बना है. तो वो बाउंड्रीज जिसकी हैं, जिस बंदे की बाउंड्रीज है वो चलाक और तेज हो गया. हाँ, वो हो गया ना, क्योंकि वो बाउंड्रीज बना भी रहा है, उन बाउंड्रीज के बारे में बातें भी सुन रहा है, और उन बाउंड्रीज को जब कम्युनिकेट करना चाह रहा है कि यू कैन नॉट कमेंट ऑन दिस पर्सपेक्टिव ऑफ माय लाइफ, तो उसको कहा जा रहा है तुम्हारी ज़बान बहुत तेज़ है और तुम ज़बान चलाते हो. तो यही ट्रॉमा अगर हम अपने बहन भाई, अपने पेरेंट्स के पास लेके जाते हैं और उनको बताते हैं कि आपके बहन भाइयों ने हमारे साथ ये किया, आपको लगता है वो एक्सेप्ट करेंगे? वो आगे से तुम हमारे बहन भाई छुड़वा रहे हो. ठीक है, तो यहाँ पे फिर अगले सेशन में आके लोग हमें कह रहे होते हैं आपने कहा था कम्युनिकेट करें पेरेंट्स से. तो मैं कहती हूँ भाई पेरेंट्स से ये कम्युनिकेट नहीं करना कि आपके बहन भाइयों ने ट्रॉमा दिया है. पेरेंट्स को ये कम्युनिकेट करना है कि अभी भी ये चीज़ हमें तकलीफ दे रही है, तो आप प्लीज़ हमें समझें, थोड़ा सा तरस खा लें. हाँ, तो ये बड़ी एक चीज़ें हैं जिन ट्रॉमा से हम गुजरे हुए हैं. बच्चे आजकल के अब जो 30-35 ईयर्स के लोग अब उन ट्रॉमास को आइडेंटिफाई कर रहे हैं. हाँ. क्योंकि ये टॉक्सिक वर्ड को हमने अब आइडेंटिफाई करना शुरू किया कि क्या था. और बड़े लोगों को ये हैरानी होती है कि हाय ये तो टॉक्सिक था, हमारे साथ हो रहा था. हाँ. लेकिन हम इसको नाना साइड और दादो साइड का प्यार समझ के बड़े आराम से गले से लगा के बैठे हुए थे. बिल्कुल
میں دیکھوں کہ کیا چیز ہم اپنی ینگر جنریشن کو, اچھا تو میرے بچے جن زیئرز ہیں, ٹھیک ہے, تو ہم ملینیلس کی بات کر رہے ہیں تو ہم جن زیئرس کی بھی بات کر لیتے ہیں. ناؤ دا ملینیلز آر ریزنگ دا جن زیئرس, رائٹ, اور دا جنریشن ایکس از ریزنگ دا جن زیئرس. تو what is the difference between how we were parented and how our children are being parented is millennials مانے نہ مانے, جن ایکسپرٹس مانے نہ مانے, جن زیئرز نے کرنا ہی کرنا ہے, بولنا ہی بولنا ہے, انہوں نے بولنا ہے, وہ تو کریں گے, ٹھیک ہے, انہوں نے بولنا ہی بولنا ہے. اینڈ دا تھنگ از somewhere we have lost our agency, اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہ, somewhere we have lost our agency between being the role model for our child and being the authoritative figure, not authoritarian but authoritative figure for our child, جہاں پہ ہم فیصلے کر رہے ہیں لیکن مشاورت کے ساتھ, اور وہ فالو تھرو کر رہے ہیں. and between being very passive, لائک اچھا ٹھیک ہے اب ہم کیا کر سکتے ہیں, آج کل کے تو بچے ایسے ہی ہیں, آج کل کے تو بچے ایسے ہی ہیں. میں ہر بندے سے پوچھتی ہوں, تم بھی مجھے اس بات سوال کا جواب دو یار, آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کے انسان کی سائیکی بدل گئی ہے؟ نہیں. تو پھر کیا آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جو ہے ہمارے جو وسواس, ہمارے جو مطلب جو چیزیں ہمیں تنگ کرتی ہیں, کیا وہ چینج ہو گئی ہیں؟ اگر دنیا میں آج بھی دیکھو تو گریڈ وہی ہے. پولیٹیکل ایجنڈاز چینج ہو گئے ہیں, وار کے طریقے چینج ہو گئے ہیں, بات کو مینیپولیٹ کرنے کے طریقے, میڈیمز چینج ہوئے ہیں, بٹ فرام ون ہیومن ٹو اندر اٹس آلویز دا سیم. جب کنیکشن کرنے کا طریقہ از دا سیم. میں نے جیسے گیبریل میٹی کی بات کی کہ he said in his book, and that book is really good, hold on to your kids یا something کچھ اس طرح سے ہے. تو اس میں وہ کہتے ہیں وہ کہ مطلب یار بچوں نے کبھی بھی ہم سے نہیں کہا کہ ہمیں 4 پیسے زیادہ کما کے تو ہمیں یہاں پہ کر دو, اسپیشلی جب وہ ینگر ہوتے ہیں. بڑے ہو کے تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, لیکن جب وہ ینگر ہوتے ہیں, وہ جو یوتھ, جو ان کے چھوٹے سالوں کے جو ٹائم ہے, اس میں ان سے پیار اور کنیکشن کریٹ کرو تاکہ بڑے ہو کے دے لک اپ ٹو یو. اینڈ اٹس ویری نیچرل سارا, مطلب تم یو ول انڈرسٹینڈ دس. وی وانٹ ٹو ہیو آر آئیڈینٹی, مطلب ٹینس کا جو سارا ٹائم ہے, یوتھ کا جو سارا ٹائم ہے, اٹ از اباؤٹ انڈرسٹینڈنگ کہ میرے ساتھ ہوگا کیا, میں کماؤں گی کیا, میری شادی کس سے ہوگی, میرے بچے کیسے ہوں گے, میں کہاں پہ, میرا زپ کوڈ جیسے پوسٹل آفس کوڈ یا ہمارا جو ایریا ہے وہ کہاں پہ رہیں گے, میں گاڑی کیسی ہوگی. اینڈ آل آف دس از نیچرل. آئی ایم ویری گلیڈ کہ اگر کوئی بچہ ایسا سوچ رہا ہے تو سوچنا چاہیے, اپنے فیوچر کے بارے میں سوچنا چاہیے, لیکن ساتھ میں پھر ٹولس بھی ہوں کہ رزق طیب کیسے کمانا ہے, پیرنٹس کی عزت کیسے کرنی ہے. یہ بچے نے جو چیزیں اس کو نیچرلی سوچ رہا ہے وہ نیچرلی سوچ رہا ہے, وہ بری نہیں ہے, لیکن اس کو گائیڈ کرنے کے لیے پیرنٹس میں حوصلہ, ہمت, اوپننیس اور ایک کلیئرٹی ہونی چاہیے, جو کہ میں دیکھتی ہوں کہ نہیں ہے ہم میں. پیرنٹس کیا ایگزامپل بن رہے ہیں. میں یہیں سے بات کروں گی کہ تربیت بچوں کی, بچہ آنکھ کھول رہا ہے تو پیرنٹس لڑ رہے ہیں, سوری فار دس. لیکن پھر وہی کہوں گی جو لوگ مجھے رپورٹ کرتے ہیں ہمارے پیرنٹس کا ابیوزو ریلیشن شپ تھا, ہمارے پیرنٹس دونوں ایک دوسرے کو, سوری فار دس, لیکن اتنی گندی گالیاں دیتے تھے. ٹھیک ہے, یہ بہت کامن ہے. اسی آپ کے والدین نے, پھر میں کبھی سوال, اوبیسلی ہم آگے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا, کتنا پڑھے ہوئے تھے. ایسا نہیں ہے کہ ان کی تعلیم بہت کم تھی, بہت پڑھے لکھے لوگ. ہسبینڈ اپنی وائف کو گالیاں دے رہے ہیں, بہت بری ایسے اینیمل سے تشبیہ دے کے گالیاں دی جاتی ہیں, جو کہ کلائنٹ رو کے ساتھ میں بتا رہا ہوتا ہے کہ ہماری ماں کو یہ گالیاں پڑتی تھیں. پھر کیا ہوگا, عورت وہ سنی جا رہی ہے, وہ آگے سے کہے گی تمہاری ماں اور بہن. ٹھیک ہے, پھر وہ آگے سے کیا کہے گا, وہ اس کے پچھلے گھروں میں جائے گا. ٹھیک ہے, پھر وہ پیچھے بتائے گی تو پھر ہسبینڈس کمپلین لے کے آتے ہیں کہ ہماری بیوی پیچھے سے ڈکٹیشن لیتی ہے. تو یہ سائیکل ختم ہی نہیں ہوگا. پھر بچہ اسکول گیا, گھر میں تو اس کو روم نہیں ملا نا کہ میں نے جو گالیاں سیکھی ہیں. بہت میں تکلیف دے دل کے ساتھ یہ بات کہتی ہوں. پھر کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات کیوں کر رہی ہیں, ایسے سوسائٹی. نہیں, ہم نے یہ بتانا ہے کہ ہم یہ اپنی گالیوں والی چیز کو روکیں. یہ بہت کامن ہے. آپ نے بچوں کے سامنے گالیاں دی, اس نے سیکھ لی, وہ گھر میں تو نہیں, وہ اپنے دادا سے بھی سنتا آ رہا ہے, اپنے ماں باپ کو بھی آپس میں سنتا آ رہا ہے. باپ کو دیکھ رہا ہے کہ وہ میری نانی کو دے رہا ہے, ماں کو دیکھ رہا ہے کہ وہ میری دادوں اور پھپھوں کو دے رہی ہے. ٹھیک ہے, وہ گھر میں تو اس کو وہ روم نہیں مل رہا کہ میں کہاں پہ یہ فرسٹریشن نکالوں. اسکول میں گیا اور اس نے وہیں پہ بچوں کو دینا شروع کی. جس 3 سال کے بچے کو آپ نے اسکول میں بھیجا, وہ جا کے وہاں پہ گالیاں دینا شروع کرے گا. ٹھیک ہے, اب مدر آ جائیں گی اسکول, جب گھر شکایت جائے گی, مدر آئیں گی اسکول میں, میرے بیٹے نے تو اسکول سے سیکھی ہے. نہیں, اس نے سیکھی پہلے تھی. Nobody takes accountability. ہم نے, اس بچے نے گھر میں وہ گندی گالیاں سیکھ لی تھی, اسکول میں تو اس کو وہ پلیٹ فارم ملا جہاں پہ اس نے جا کے کرنا تھا. It comes back to this, no vulnerability, no accountability, no acknowledgement. ٹھیکہ نہیں لیا ہوا اپنے دنیا کو ٹھیک کرنے کا. ہم مانتے ہیں
یار لیکن اپنے آپ سے شروع کرو. کیا میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ بیوی کے پاس اسپیشلی ایک ابیوزو میرج میں اتنی اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کا منہ بند کر دے جب وہ اسے گالیاں دے رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ بجائے اس کے کہ صرف اس تکلیف کو, درد کو لے کے بیٹھی رہے, شی نیڈس ٹو چینلائز دیٹ ان اے وے جہاں پہ وہ تربیت کرے اپنے بچوں کی کہ دس از ناٹ اوکے بٹ دس از, کیونکہ میرے پاس نا جب کوچنگ کے لیے آتے ہیں تو عورتیں کہتی ہیں کہ اسپیشلی پیرنٹنگ کے حوالے سے کہ مائی ہسبینڈز پیرنٹنگ ٹیکنیک از ڈفرنٹ, مائن از ڈفرنٹ, مجھے کیا کرنا چاہیے. اینڈ آئی سے اٹ شوڈ بی اے مکس اینڈ میچ آف بوتھ. یو کین ناٹ کمپلیٹلی, اینڈ عورتوں کا یہ مسئلہ ہے سارا, عورتیں کہتی ہیں کہ بھائی میں زیادہ اچھی ہوں, میں پڑھ رہی ہوں, میں لکھ رہی ہوں جو عورتیں کر رہی ہیں. فار ایگزامپل اگر کوئی تمہیں سن رہا اور تمہیں فالو کر رہا ہے اور کوئی مجھے سن رہا, مجھے فالو کر رہا ہے, اور ہمارے جیسے بہت سارے اور لوگ ہیں جن کو فالو کر رہا اور سن رہا ہے, اور اس کا ہسبینڈ یا اس کی وائف جو ہے وہ نہیں سن رہا, ایبسلیوٹلی اس کی دنیا ہی اور ہے, ٹھیک ہے. تو جو گروتھ پہ کام کر رہا ہے کہیں نہ کہیں ہمیں یہ آ جاتا ہے کہ ہم بیٹر ہیں ان سے, ایسا ہوتا ہے نا. تو میں ایز اے کوچ میں کہتی ہوں کہ یار یہ جو سوچ ہے نا کہ تم بیٹر ہو, اس سے اس کو نکال دو. تم اپنی جرنی پر ہو, وہ اپنی جرنی پر ہے. پھر تم اپنے ہسبینڈ کو اپنا ہی پوائنٹ آف ویو منوا کے ایک بیٹر لائف اسٹائل جی سکتی ہو. اٹ از اے فالس آئیڈیالوجی. نہیں, میں مانتی ہوں کہ what if you want somebody to do 80% and they're just doing bare minimum 40%, کیا تکلیف دہ ہوگا؟ 100% ہوگا. But they're still doing 40%. Are you able to appreciate that 40%? تو پھر کوئی مجھے آگے سے کہتا ہے, oh so you want me to become complacent with them. I said نہیں, I'm telling you to stop focusing کہ وہ کب ٹھیک کرے گا. You focus کہ what I'm doing, how can I do that better. وہ اور میں والی سائیکل کو حد کر کے ہم پہ تو ہم آئے نہیں نا. میرجز میں ہم پہ تو نہیں آئے. تم تمہارا خاندان, میں اور میرا خاندان, تم تمہاری تربیت, میں اور میری تربیت. یار شادی کیوں کرتے ہیں یار ہم لوگ؟ ایک تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ پھر نہ کرو نا شادیاں, پھر لیکن پھر ہم زنا کرنے لگ جاتے ہیں. لیکن اب یہ بھی وہ ٹاپک ہے زنا کے بارے میں بات کروں تو آپ کیوں کر رہی ہیں. ریسنٹلی میں نے پرسنل بلاگ اسٹارٹ کیا سارہ احمد نینا کے نام سے, دیر آئی اسٹارٹیڈ, اور میں نے ریل بنائی کہ اگر میں سائیکالوجسٹ یا ریلیشن شپ کاؤنسلر نہ ہوتی تو مجھے نہ پتہ لگتا کہ معاشرے میں زنا کتنا عام ہے. ناؤ اسپیکنگ اباؤٹ دس فیکٹ, اگر میں یہی بولوں کہ ہوٹلس میں کھانے تو نہیں سرو ہو رہے, ہوٹلس میں تو یہ کچھ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, تو مطلب وہ جو بچے نے بچپن میں پیار نہیں دیکھا وہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے چلا گیا ہوٹل کے روم تک. اب میں یہ سارے سینیریوز اگر پیش کر رہی ہوں, لوگوں کو بتا رہی ہوں, آپ کیوں کر رہی ہیں, آپ لوگوں کو جج کریے. بھائی اگر میرے پاس لوگ آ رہے ہیں, ہم بچپن کیا جج کر رہے ہیں؟ جو دین میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بلیک اینڈ وائٹ لائن لکھی ہوئی ہے اس کو ججمنٹ کہتے ہیں آپ. ہم اگر وہ ہم نے اگر وہ سائیکالوجی کے ایگزامس میں ہوتا تھا نا, اپلائڈ سائیکالوجی تھی ہماری کنیٹ کالج میں, تو ہر ایک میں آتا تھا وٹ یو آر گیونگ بیک ٹو دا کمیونٹی. اگر مجھے دن کے 10 سیشن میں سے 6 ریلیشن شپ کاؤنسلنگ کے آ رہے ہیں اور ان 6 میں سے 5 مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لو پارٹنر سے فزیکل ریلیشن شپ ہے, ہم گئے ملنے, ہمیں پتہ نہیں لگا, لمٹس کراس ہو گئی, ٹھیک ہے, تو میں کیا اس چیز کو ایڈریس نہ کروں کہ آپ اس طرح کی سیٹنگ میں نہ جاؤ. ہم وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھنا ہے, یا اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے ایز اے تھراپسٹ, ایز اے لائف کوچ سوال نہیں کرے گا کہ لوگ تمہارے پاس پرابلمس لے کے آئے, کیا تم نے معاشرے میں اس چیز کی اصلاح کی. I have a very good example of the same thing. Or when that person was speaking to me and I said, how are your friends? تو اس نے جواب دیا, میری طرح ہی خوار ہے. اوئے میری طرح ہی خوار ہے. اور وہ جس کی میں بات کر رہی ہوں وہ انتہائی مطلب تکلیف مجھے محسوس ہوئی, اس کی تکلیف. پتہ نہیں اس کو اتنی تکلیف ہو رہی تھی اپنی بات بتاتے ہوئے, لیکن یار میرا تو اندر باہر مجھے مطلب I was like so sad for that person کہ اس کے ساتھ واقعی میں برا ہوا ہے. And again, you're absolutely right. It started from the absence of trust between parent and child. And it was the parent who put the child in that situation. And then from one situation to another situation to the third situation. Third situation اس کی اپنی created تھی. Second بھی اس کے ساتھ حادثہ تھا, first بھی اس کے ساتھ حادثہ تھا, third was her own creation. اس پہ میں ایک بات بتاتی ہوں آپ کو. یہ 3 میرے پاس پچھلے ہفتے میں کیسز آئے ہیں, 18, 19, 20 سال کے بچے بچیاں, دے آر ان ٹو دا فزیکل ریلیشن شپ. اور وہ کیوں ہیں, ان کو ایک دم پتہ لگتا ہے کہ یہ تو حرام تھا, اور وہ, میں نے کہا آپ کو نہیں پتا تھا؟ نہیں, بچپن میں 3 بار سیکشول اسالٹ ہو چکا تھا, ہم نے پیرنٹس کو نہیں بتایا کیونکہ پیرنٹس نے کہنا تھا کہ تم ہی برے ہو, تم اس میں خود انوالو تھے. کیونکہ وہ ہوتا رہا, ہمیں کسی نے اس بارے میں کہا کہ آؤ تم میرے ساتھ یہ سب کچھ کر لو, تو میں نے کر لیا. میں نے کہا شاید یہ اوکے ہوگا, کیونکہ میں یہ سب کچھ فیس کر چکی تھی. اب میں نے کہا میں اپنی مرضی سے بھی کر لوں, کچھ نہیں ہوگا. لیکن اب مجھے ریگریٹ ہو رہا ہے.
اب پھر وہی بات آ جاتی ہے, لوگ کہتے ہیں اس کا تو مینٹل ہیلتھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. بھائی میرے پاس لوگ آتے ہی رو رہے ہیں سیشن میں 1-1 گھنٹہ کہ ہم سے یہ ہو گیا, بتائیں ہم کیا کریں. اس کے بعد پھر ہم سے سوال کریں گے کہ ہم تو نہیں جج کریں, اب آپ ہمیں بری لڑکی سمجھ رہی ہیں یا برا لڑکا سمجھ رہے ہیں. ہم نے کہا نہیں, وی فیل بیڈ. ہمیں کیا تکلیف نہیں ہوتی کہ ہمارے معاشرے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ہم کہیں گے کہ ہم نے باہر کے ملک جانا ہے, حرام کھانا نہیں کھانا, حلال فوڈ ڈھونڈنا ہے. تو یہاں پہ اگر ہمارے پیرنٹس ہمارے لیے حلال نہیں ڈھونڈ پا رہے ہیں یا ابھی نہیں ہمیں حلال رشتہ مل رہا, تو ہم حرام رشتے کے لیے خود جائیں گے. گھر پہ کھانا نہیں مل رہا, ہم ہوٹل سے چوری نہیں کریں گے نا. حلال ریلیشن شپ نہیں مل رہا, تو آپ ہوٹل میں جا کے ان حرام ویز میں کیوں جا رہے ہو؟ تو یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم جج نہیں کریں. ہمارا دل بھی تکلیف سے گزرتا ہے جب ہم سنتے ہیں, اور جب ہم جس تکلیف سے بول رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم ان ٹاپکس کے اوپر اتنے اوپنلی بولیں, اس لیے کہ اگر کوئی اور سن رہا ہے تو پلیز وہ رک جائے. اور رکنے کے لیے اگین either go to the therapist or either go to a coach, because this is not something that you're enjoying, this is something that you believe کہ تم اس میں گر گئے ہو. یعنی کہ جیسے آپ ایک stumble ہوتا ہے, آپ کو منہ کی لگتی ہے نا, ویسے ہی ایک چوٹ لگی. because at the end of the day if it's a false promise and it's turning out to be a false promise, then you get more hurt, and then you ask, okay, now I'm stuck with this, I'm not lovable enough, I'm not good enough for a good relationship, for a halal relationship. لوگوں کا جو ایک limiting belief اپنے بارے میں سیٹ ہو جاتا ہے, shaming اور اپنے آپ کو شیم کرنا, وہ اتنی کو تکلیف دہ بات ہے. میں یہاں پہ یہ میسج دینا چاہوں گی کہ پلیز اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھیجا ہوا بندہ اور بندی سمجھیں, اور ہم انسان ہیں اور ہم سے گناہ ہونے ہی ہونے ہیں, وہ نہیں ہونے ہیں. اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ کیوں گناہ ہوا. That's not the right question. The question is, after the guna, after the realization, what do you do to change? ہوپ ہونی اللہ کی ذات میں ضروری ہے کہ میرا رب غفور الرحیم ہے, وہ معاف کرنے والا ہے. زندگی میں ٹیسٹس ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ آسانیاں پیدا کرے گا. کوشش تو کرو, نیت تو کرو, اور پھر یہ خود سے نہیں ہوتا. سارا مجھے نا ایک چیز مجھے جو لوگوں کو سمجھانی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ میں سارا کے پاس گئی اور میں نے سارا کو کہا سارا میں شدید غم میں ہوں, میرے ساتھ 1 2 3 4 واقعے ہوئے, میں شدید غم میں ہوں, میں آ گئی ہوں تمہارے پاس, اب تو مجھے بتاؤ. تو یہ نا بس مجھے اس سے نکلنا ہے. چلو آئی ایم دیٹ کائنڈ آف اے پیشنٹ ٹو یو, جو کہہ رہا ہے کہ مجھے اس میں سے نکلنا ہے, میں کوشش کروں گی. تم مجھے ساری تھراپیز کرانی شروع کر دی تم نے, ٹھیک ہے. آئی کانسٹنٹلی کیپ سیئنگ فرق نہیں پڑ رہا, فرق نہیں پڑ رہا, فرق نہیں پڑ رہا, ٹھیک. اینڈ آئی ایم سنسیئر, کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ آئی کم ٹو ایوری اپوائنٹمنٹ, آئی لسن ٹو یو ڈیلیجنٹلی, آئی ڈو مائی ہوم ورک, لیکن فرق نہیں پڑ رہا, ٹھیک ہے. ایسے لوگ ہوتے ہیں. ان لوگوں کے لیے میرا یہ میسج ہے کہ فرق سب پڑے گا جب آپ اپنے آپ میں بلیو کرو گے. بہت تھوڑا سا بھی, بہت تھوڑا سا بھی. جسٹ دا فیکٹ کہ تم افسانہ کے آفس تک جا رہی ہو اور تم اس سے بات کر رہی ہو اور تم اس سے, تمہاری سوچ میں فرق پڑا ہے. تمہیں اپنے آپ کو خود کریڈٹ دینا ہے. اٹس اے مائنڈ باڈی سول تھنگ, ٹھیک ہے. بعض اوقات لوگ بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آیا, اچانک سے مجھے نہیں پتا, میرے پاس زندگی میں سب کچھ ہے, مجھے نہیں پتا مجھے ہوا کیا, مجھے ڈپریشن ہو گیا. Sometimes these are tests. میرا مین پوائنٹ یہ ہے کہ گو بیک ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, بلیو ان Allah's mercy. اپنے اوپر رحم کرو. یہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے چیئر سے اٹھ کے کھڑے ہونا ہے تو میں کھڑی ہو جاؤں گی. غم اور ہم اور صدمہ ایسا نہیں ہے کہ صرف میں نے دعا کی اور میں چیئر سے اٹھ کے کھڑی ہونے کی کوشش کروں گی. ہاں کوشش آپ نے ضرور کرنی ہے, لیکن ہر بندے کی کیپیسٹی آف کوشش ڈفرینٹ ہوتی ہے. کچھ لوگ پہلے ایسے اور پھر ایسے اور پھر ایسے کھڑے ہوتے ہیں, کچھ ایک دم سے کھڑے ہو جاتے ہیں. ٹیمپرمنٹ پہ بھی بلیو کرتا ہے. اور جتنا ڈیپر آپ کا اٹیچمنٹ ٹراما ہوتا ہے اپنے پیرنٹس سے یا پھر بعد میں اپنے بچوں سے یا پھر اپنے اسپاؤس سے جو آپ کریٹ کرتے ہو, اتنا زیادہ وقت لگتا ہے, اتنا ہی زیادہ. بیسیکلی جتنا اپنا بیگیج آپ کیری کرو گے ٹراماز کا, وہ اتنا ہی پرابلمٹک رہے گا. یہ غم اور ہم والی آپ نے بات کی, تو میں ایک بڑا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گی. کئی دفعہ اوبیسلی تھیراپی دے کے میرے لیے بڑا تھراپیوٹک بڑی ایک فیلنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. پیپل آر لائک آپ کو نہیں فیل ہوتا, میں کہتی ہوں نہیں الحمد للہ. جب اپنے کلینک سے نکلتی نا وہ ایسے لائٹ ہوتا ہے. اور کلینک کے اندر یا میرے آن لائن کنسلٹیشن روم کے اندر میرے کمپارٹمنٹس ہے لائف, وہاں پہ میں کچھ اور ہوں. دا مومنٹ آئی اسٹیپ آؤٹ میں اور ہوں. دا مومنٹ آئی ایم ایڈیٹنگ دا ریل اور میں اپلوڈ کر رہی ہوں, وہ انتھوزیازم اور وہ کہ اچھا کیا رسپانس آئے گا اس پہ, کس کس کو کیا اس پہ انسائٹ ملے گی, وہ ایک اور ہے. بٹ کمنگ بیک اینڈ دین
preparing content for another, I am different Sara. इसी तरह से कई दफ़ा मैं बहुत मज़े में होती हूँ, सेशंस लेके ना बहुत रिलैक्स होती हूँ, बट देन फिर मैं अल्लाह ताला से कहती हूँ, अल्लाह ताला इस नमाज में ना वैसे मैंने कुछ मांगा नहीं आपसे, थोड़ा सा दिल बेचैन हो जाना चाहिए. वो जो गम का एक रिश्ता आप अल्लाह ताला से क्रिएट करना चाहते हैं ना, वो बड़ा ज़्यादा है. फिर देयर आर डेज आई फील लाइक दिस, लेकिन फिर मैं एक ही थ्रिल में उठती हूँ. क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप बड़ा होता है हमारी अपॉइंटमेंट नेक्स्ट कब है, तो फिर वो मैं कहती हूँ नो भाई आपका नहीं चलेगा काम. फिर लोग कहते हैं कि आपने तो सिर्फ सुनना है. अब कल मुझे एक मैसेज आया हुआ था कि सिर्फ सुनने के इतने पैसे मैंने कहा, मैं कहती हूँ आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हो, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट लेके जाते हो, मैं अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट लेके जाते हो, ठीक है, आपने सिर्फ अल्ट्रासाउंड इवेल्युएट करवाना है, आप 3000 4000 और लाहौर के गार्डन टाउन में गुलबर्ग में जो मेन स्ट्रीम हॉस्पिटल है वो 5-5 हज़ार भी ले रहे हैं और 500 असिस्टेंट के भी होते हैं. आप उनको 5000 दे दोगे सिर्फ 10 मिनट्स में अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट चेक कराने में. देन अगेन दे आर गोइंग टू चेक, सॉरी किसी गायनेकोलॉजिस्ट वगैरह को कोई मैं टारगेट नहीं कर रही या सर्जन को, लेकिन वो 1 घंटे में देखेंगे 6 पेशेंट. अब हम जा रहे हैं, हमने 1 घंटे में 1 देखना, ठीक है, एंड दे आर एक्सपेक्टिंग, अगर हम कहेंगे ना 30 मिनट्स का सेशन है, नहीं जी 1000 रुपये में पूरा घंटा सिर्फ सुनना ही तो है. गायनेकोलॉजिस्ट ने और सर्जन ने भी तो आपका अल्ट्रासाउंड और स्कैन देख के सिर्फ बताना ही है क्या है. वो ये नहीं सोच रहे होते कि उनके 10 मरीज बाहर बैठे हैं, आ जाओ तुम आ जाओ, तुम नहीं आए तुम नहीं आए, हमें 3 बजे वाले ने कहा है तो हम जाके क्लिनिक में बैठ रहे हैं. अगर वो नहीं आ रहा तो फिर हम क्या कर रहे हैं, हमारी थॉट्स ही हमारे माइंड में आ रही हैं, हम ही डिप्रेस फील कर रहे हैं. और फिर लोग कहते हैं कि आप पैसे क्यों. भाई हम उस टाइम में जो हम क्लिनिक में बैठ के आपका इंतज़ार कर रहे हैं, हम भी रील घुमा सकते हैं अपने इंस्टाग्राम पे, हमारा भी दिल कर रहा होता है. तो फिर बस लोग इस चीज़ को कभी वैल्यू नहीं करते और कभी करना नहीं चाहते हैं, कभी वैसे ही कहते हैं कि सिर्फ सुनना है तो कर लो. अगर सुनने के भी पैसे पता नहीं. और ये जो द इमोशनल बैगेज वी आर टेकिंग, और वो जो ये वाली सिचुएशन है अंडर अ टेबल कि हमें बता क्यों नहीं रहा, वो वाली बात बताए ताकि हम उसको वो सोल्यूशन बताए. वाई शी और ही और शी इज़ नॉट बीइंग ऑनेस्ट, वो वाली सिचुएशन कोई हमारे पे सोचे कि. और जब घंटे का सेशन भी हो रहा था फिर दे वांट टू स्टार्ट फ्रॉम अनदर ट्रॉमा, और हमने बताना होता है कि अभी रुक जाओ, अब बस नेक्स्ट इज वेटिंग. तो ये बड़ी स्ट्रगल्स हैं एज अ थेरेपिस्ट, एंड आई एम श्योर लाइफ कोच में भी आपके पास आते होंगे, बताएं मुझे लाइफ में क्या करना है. भाई आप सेल्फ प्रपोज्ड सॉल्यूशंस पहले बनाओ ना, आप देखो कि मेरे पास रिसोर्सेज क्या है. यू वांट टू एस्टैब्लिश अ बिजनेस, और लाइफ कोच को आप नहीं आके बता रहे कि क्या मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, मैं क्या चीज़ लाइफ में कुर्बान करके एक बिजनेस वुमेन बनना चाहती हूँ, बिजनेसमैन, और फिर आप कह रहे हो आपने मुझे 6 महीने में मेरे गोल्स अचीव कराने हैं. तो बेचारा लाइफ कोच फिर क्या ही करेगा. if somebody is up to it तो ये हो भी सकता है. if you're ready to work corporate, definitely. Nobody, see, a coach and a therapist can hold your hand only to the extent that आप वो हैंड होल्ड करा के वॉक भी करोगे. yes. खींच के नहीं आपके साथ कुछ हो सकता है. हमने जैसे बताया वो 80s की हैं, मैं मिलेनियल हूँ, हमारे जोड़ भी अब दर्द करते हैं, हम भी हाथों से नहीं खींच सकते. we can. हमें भी सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं भाई. अल्हम्दुलिल्लाह सारा, आई होप कि ये जो हमारी गपशप थी जो कि बेसिकली कैमरे पर है, हाँ, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा, और मैं चाहती हूँ कि हमारा ये सीरीज इंशाल्लाह ताला चलता रहे, वेयर हमारी गपशप भी चलती रहे. हम जो क्योंकि वी डील विद द सेम सोसाइटी, विद द सेम कम्युनिटी, इवन दो इफ आई लिव इन अमेरिका, तो जो हमारे इमिग्रेंट लोग हैं, या इवन जो वहाँ पे बॉर्न ब्रॉट अप भी हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी, बिकॉज आई एम सर्विंग अ मुस्लिम कम्युनिटी ओवरऑल, राइट, अल्हम्दुलिल्लाह. तो जो मुस्लिम कम्युनिटी के इशूज़ हैं वो लगभग हर जगह एक ही तरह के हैं, और जो ह्यूमन इशूज़ हैं कहीं पे भी, मेंटल हेल्थ इशूज़ हैं, अटैचमेंट इशूज़ हैं, रिलेशनशिप इशूज़ हैं, एवरीवेयर इट्स द सेम. अगर मैं तुमसे पूछूं, अच्छा सारा चलो हम डिफाइन करते हैं कि लोग चाह क्या रहे हैं, तो तुम क्या कहोगे कि लोग क्या चाह रहे हैं? बस अपनी चाहत का पूरा होना चाह रहे हैं लोग, बस यही चाह रहे हैं हमारी चाहतें पूरी हो जाएं. अपनी हमारी चाहतें पूरी, जो मैं चाहता हूँ वो हो जाए, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा. वो भी सिर्फ ऐसे yeah. स्क्रॉल करते रहें, बैठे रहें, और बस ऐसे, और मनचाहा शख्स उनको मिल जाए, और जब ये वो चाहें कि उस मनचाहे शख्स को या उस मनचाही चीज को जिंदगी से निकालना, तो वो चीज निकल भी जाए. तो और फिर वो सवाल भी ना करें उनसे कि अपनी इतनी देर पास रखने के बाद अब मुझे क्यों निकाला. तो then that person was right. A psychologist, a scientist was right. We are a narcissistic society because मैं ही नहीं खत्म हो रही है, मैं का रोना ही नहीं खत्म हो रहा है. And of course हम दोनों ये नहीं कह रहे हैं कि हर बंदा खुद ही बुरा है और किसी के साथ कोई बुरा कर नहीं रहा, हम ये नहीं कह रहे हैं. हम ये कह रहे हैं कि
کرنے کے کاموں میں جو سب سے امپورٹنٹ اور سب سے اچھا اور ضروری اور ارجنٹ کام ہے وہ یہ کہ اپنے آپ کو دیکھو کہ تم اللہ کے بندے کیا ہو, کیا کر رہے ہو, کس طرف کس سمت جا رہے ہو. ہر بندے کی انڈرسٹینڈنگ ڈفرینٹ ہوتی ہے, ٹیمپرامنٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن hold yourself responsible to doing the right things first and then do your maximum good. اور ہم جو بتا رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے, وہ اس کے پیچھے تھوڑی سی ایک پنچ کرنے والی پینفل بات نہیں ہے کہ ہمیں بار بار یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم یہ نہیں کہنا چاہ رہے. ہمیں مطلب یو نو clarifying ourselves and clarifying the notion we are promoting. وہ تو ایک سیکنڈ کی بڑا لگا دے گا, ہم نے یہ کہا تھا, اس کے پیچھے اتنے سارے وہ آ جائیں گے. ڈیٹ ریپ کے اوپر بات کرنا شروع کی کہ ڈیٹ ریپ از the concept. You are going for the date into a setting where it's everything environment is very controlled and not controlled by you, where you cannot escape from the opposite gender person when they are getting closer to you. آپ پلیز اس ڈیٹ ریپ والے کلچر کو. تو وہ میری ریل کے اوپر ریاکشن ویڈیوز بنی اور بڑا کچھ, یہ کیا ٹرم ہوئی, دس اینڈ دیٹ. میں نے کہا بھائی ویسے اتنا ہالی ووڈ کو, امریکہ کو اور یورپ کو فالو کرتے ہیں, ان کو نہیں پتا کہ ڈیٹ ریپ کلچر وہاں پہ اس پہ کتنی بات ہوتی ہے. پھر یہ کہ آپ جج نہیں بھائی, میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اس کے بعد کوئی باس کسی لڑکی کو کہے کہ تم نے میرے ساتھ ہوٹل میں جانا ہے تو وہ نہ جائے, کیونکہ وہ بعد میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ اس نے وہ مجھے وہاں لے گیا. آپ گئے تو وہ لے کے گیا نا. اٹ اسٹارٹیڈ فرام دا کار ڈیٹ, اٹس دین یو نو went to the flat date, to the you know prolonged car date and what not. تکلیف ہوتی ہے ہمیں بھی سن کے, اور یہ دیکھ کے مجھے میسیجز آتے ہیں کہ وہ ڈیٹ ریپ والا سنا تھا نا, وہ میرے ساتھ ہونے والا تھا لیکن میں اس جگہ سے بھاگ گئی. ٹھیک ہے, اور میرا دوست, میرا باس میرے پہ 3 مہینوں سے محنت کر رہا تھا, لیکن آپ کی وہ ویڈیو دیکھی تو مجھے سمجھ آ گیا وہ مجھے کیسے ٹریپ کر رہا ہے, تو میں رک گئی. اللہ کا شکر. تو اس لیے کوئی مجھے نکابن بھوتنی بھی کہتا رہے, the worst words I have to listen, نکابن بھوتنی. اچھا سنیں نا میم, میرا worst words جو ایسے نکابی مجھے سننے کو ملے وہ ہے نکابن بھوتنی, نکاب والی ڈائن, نکاب پہن کے ریلیشن شپس کے بارے میں بات کرتی ہے, اور پتہ نہیں کیا, بیٹ مین, یہ میرے شرگز ہوتے ہیں نا, بیٹ مین آ گئی ہے, اب ریلیشن شپس کے بارے میں بات کرے گی, یہ ہمیں روکے گی ہماری باؤنڈریز کے بارے میں. بٹ الحمدللہ جب لوگ بتاتے ہیں نا کہ اس ویڈیو کی وجہ سے ہم نے یہاں پہ رک گئے, یا اس چھوٹی سی ریل کی وجہ سے ہم یہاں پہ رک گئے. ایک چھوٹی سی ریل تھی, ایک ڈنر پلان تھا اور اس دن کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا ڈالوں ریل پہ, اور جنوری 2024 کی بہت زیادہ سردی پڑی تھی, میرے سے ریلز بن بھی نہیں رہی تھی, تو میں نے ایک ایسے پرانے انٹرویو میں سے نکال کے ایک ریل لگا دی. اگر کوئی آپ کو رپلائی نہیں کر رہا, اٹ مینس کہ آپ اس کی پرائیورٹی لسٹ پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو وہ میں نے ڈالی. اس کے بعد ہاں سب کے تو نوٹیفیکیشن آن ہوتے ہیں, اگر وہ رپلائی نہیں کر رہا واقعی میں وہ پرائیورٹی پہ نہیں ہے, تو ہم نے لوگوں کے ترلے کرنا چھوڑ دیے کہ ہمیں رپلائی کرو. تو اگر کسی ریل سے کسی کو فائدہ ہوتا ہے تو کوئی مجھے نکابن بھوتنی بھی کہے, مجھے فرق نہیں پڑتا, نکاب والی ڈائن بھی کہے تو نہیں پڑتا. لیکن الحمدللہ اگر کوئی ہماری وجہ سے, کئی مجھے ایک میسیج آتا ہے نا رات کو, بہت ایک وہ جو دل کے اوپر سے پتھر ہٹاتے ہیں, پرسکون فیلنگ آتی ہے نا کہ اگر کوئی ہمارے سیشن کے, ہمارے نہیں اللہ کی طرف سے ہی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, اللہ ورڈز ذہن میں ڈال دیتا ہے, کوئی بہتر فیل کرتا ہے تو بڑا مزہ آتا ہے. ہاں نہیں, it's rewarding in that sense. It's rewarding in that sense because at the end of the day we're putting ourselves in the service of Allah subhanahu wa ta'ala. ٹھیک ہے, یہ سروس ہے, خدمہ ہے, اور اللہ نے کوئی نیک, کوئی ٹیلنٹ دیا ہے. تم ڈینٹسٹ بھی ہو سکتی تھی, تم ایروناٹک سائنٹسٹ بھی ہو سکتی تھی. میں ڈینٹسٹ ہو سکتی تھی, آئی ایم اے پارٹ ٹائم ڈینٹسٹ. یو ڈونٹ نو؟ نہیں. اچھا آپ کو نہیں پتا؟ قسم سے مجھے نہیں پتا تھا. مجھے سائیکالوجسٹ سے زیادہ ڈینٹسٹ کا پتا ہے. میرے کانٹیکٹس میں سائیکالوجسٹ سے زیادہ ڈینٹسٹ کے کانٹیکٹ نمبر ہیں. میرے پاس سائیکولوجیکل کنسلٹیشن سے زیادہ لوگوں کی دانتوں کی پکچرز ہیں کہ اب ہم کون سے ڈینٹسٹ کے پاس جائیں, بیکاز آئی ہیڈ مائی بریسز کا ٹریٹمنٹ اینڈ دین آئی ہیڈ سم پرسنل پروجیکٹس ان FMH and CMS ڈینٹل ہاسپٹل. تو وہ گھر میں منہ کھول کے فون کی ٹارچ کے ساتھ بتا رہی ہوتی ہوں کہ اس کا روٹ کنال کرا لو یا اس ڈینٹسٹ کے پاس چلے جاؤ. تو اگر میں سائیکالوجسٹ نہ ہوتی تو میں ڈینٹسٹ ہوتی. But you're not, and you are a psychologist and you're giving so much to the community, and may Allah subhanahu wa ta'ala bless you for that, اور Allah subhanahu wa ta'ala قبول کرے ہم سے ہماری کوششوں کو, ہماری خدمت کو, اور دنیا اور آخرت میں یہ ہمارے نامہ اعمال میں ہیوی ہوں جو ہم نے اچھے کام کرنے کی کوشش کی. اللہ ہم سے قبول فرمائے. It was lovely having this conversation. And it was privilege. It was an honor for me, and me just having 5 years of career as a clinical psychologist and having that opportunity of such a productive talk with you. Inshallah. It's an honor, honestly, and it's a really heart-touching moment.
Same moments here. for me Same to here. have this session with you, and thank you for promoting this term of life coach in such a well manner, telling us what life coach is, setting this standard of being a perfect Muslimah life coach, and motivating several women out there that being a hijabi, being there in US, practicing Islamic values, raising kids so well, then again taking your career. Alhamdulillah, thank you for اور وہ والی چیز بھی جیسے ہم لوگ اس چیز کو کر رہے ہوتے ہیں کہ تھراپسٹ میں پراپر کلینکل سائیکالوجسٹ ہونا کتنا ضروری ہے، اینڈ دین سیٹنگ اپ دس ایگزامپل کہ آپ لائف کوچ کس پاتھ وے پہ کر کے کیا کیا ایک بنتے ہو، صرف سرٹیفکیشنز اور چھوٹا کورس کرنے سے یا کوئی بھی آپ ایک آن لائن کورس کرنے سے لائف کوچ نہیں بن جاتے. یہ ایک ایگزامپل جو آپ نے سیٹ کی ہے لائف کوچنگ میں، دیٹ از سم تھنگ ریئلی بگ. آئی ہوپ سو میں بھی ریلیشن شپ کاؤنسلنگ میں بہت سی باتیں تانے سن کے کچھ نہ کچھ کر سکوں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو بہت رکھی دے. اینڈ یہ آپ جو میرے لیے لائی ہیں مجھے دیتے ضرور انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ میں اپنے ویورس کو بھی بتا سکوں، اپنے پیج پہ بھی بتا سکوں. نو ون ٹاٹ می دس اینڈ الحمدللہ یو ٹاٹ می سو مینی تھنگس دیٹ کوئی آپ سے بڑا ہو چھوٹا ہو آپ اس کو رسپیکٹ کیسے دیتے ہو اور آنر کیسے دیتے ہو. سو دس از وٹ یو ٹاٹ می. اور جو نو ون ٹاٹ می رلائے گی کیا، ابھی تو ہم نے مل کے اپنے دل کے رونے بھی تو ڈسکس کرنے ہیں. سو وٹ نو ون ٹاٹ می دس، وہ انشاءاللہ میں اس کو پڑھوں گی. میرے موڈ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ میں انگلش میں پڑھوں گی یا اردو میں پڑھوں گی. ویسے میرے دو وہ ہیں طریقہ کار دیکھا، پھر میں وہ یہاں تو میں بہت فل انگلش پڑھ سکتی ہوں، یہاں پھر میں اردو پہ آ جاؤں تو بہت زیادہ اردو پہ آ جاتی ہوں، بیکاز آئی ہیو بین اردو ڈبیٹر ان مائی اسکول. تو میں میرے موڈ پہ ڈپینڈ کرے گا میں نے کون سی والی پڑھنی ہے. تھینک یو فار برنگنگ دا ٹو ویژنس. الحمدللہ بچہ، تو تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ تعالیٰ ہم آتے رہیں گے، مزید سیریز کرتے رہیں گے انشاءاللہ کرتے رہیں گے، اور ہم بولنے سے نہیں تھکتے، ہم کسی بھی ٹاپک پہ بات کرنے سے نہیں تھکتے. ہمارا کام ہے، ہمارا کام ہے ہاں، جس کے لیے ہم چارج کرتے ہیں. That was so important، جس کے لیے ہم چارج کرتے ہیں. یہ باتیں بھی جو ہم نے آپ کے لیے کی ہیں اس کے لیے آبویسلی نہیں کرتے، لیکن ہم جو کلینک میں آ کے اپنے گھر کا آرام سکون چھوڑ کے ہمارا موڈ جیسا مرضی، نو میٹر ہمیں کون سا پرانا ٹراما ٹریگر کیا ہو، ہم آ کے آپ لوگوں کے ٹراماس پہ کام کرتے ہیں، تو ہم چارج کرتے ہیں. تھیراپی کو ویلیو کرنا سیکھیں، لائف کوچنگ کو ویلیو کرنا سیکھیں، اور سب سے پہلے خود تیار ہوں کہ ہم نے چینج ہونا ہے. بھول جائیں ماضی کو، آگے جا کے بڑا ریگریٹ ہوتا ہے کہ ہم خوش رہ سکتے تھے اور ہم خوش نہیں رہے، اب کیا کریں. تو بہتر ہے کہ ٹرائی ٹو فائنڈ دا ہیپینس ان یور اون وے. اف یو وانٹ ٹو کانٹیکٹ دی بیسٹ لائف کوچ، سو وی ہیو ارم بن صفیہ آن انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب اینڈ ہر ویب سائٹ اینڈ دس بک نو ون ٹاٹ می دس. اگر آپ اینڈ آف کورس آئی ووڈ ریکمینڈ کہ آپ لوگ یہ لیں، تو یہ آئی تھنک ان کی ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہوگی. آپ انسٹاگرام پہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ایوری ویئر ہر فورم پہ آپ ان کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اینڈ اف یو فیل لائک کہ تھراپسٹ کی ضرورت نہیں ہے یا پاسٹ ٹراماس کی طرف نہیں جانا چاہ رہے، گو ٹو دا لائف کوچ. جزاک اللہ خیر. اینڈ سارہ احمد دینا از کنسلٹنٹ کلینکل سائیکالوجسٹ. یہ یوٹیوب پہ بھی ہیں، دو ان کے انسٹاگرام کے لنکس ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، سارہ احمد دینا کے نام سے بھی اور دا سائیکالوجسٹ ٹاک کے ساتھ بھی. اور I would highly recommend that if you're considering therapy online and clinical, on-site Lahore, Gulberg and Gadget Town, and online all time, everywhere, all day and night. So definitely get, alhamdulillah, definitely get in touch with her. Definitely, inshallah ta'ala. Phir milenge. Take care. Assalamu alaikum.